باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اعلم حیث یجعل رسالته وقال تعالی ایضا ولكن اللہ یجتبی من رسله من یشاء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلهم یزعم انه نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی رواہ ابو داؤد۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہوا کہ اس نے ہم سب کو دین کی نسبت پہ اکٹھا فرمایا۔ یہ گھڑی، یہ لمحہ جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، یقیناً میدان قیامت میں ہمارے لیے گواہی دے گی۔ چونکہ ہم جس عنوان کے تحت بیٹھے ہیں وہ ہے تحفظ ختم نبوت۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا گیا وہ آخری دین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتاری گئی وہ آخری کتاب ہے، اور ہم اور آپ آخری امت۔ کیا ہے بھائی؟ آخری امت۔ اب نہ کوئی نیا نبی آئے گا، نہ کوئی نئی آسمانی کتاب اترے گی، اور نہ کوئی نئی امت آئے گی، بلکہ یہی دین تا قیامت چلے گا۔ یہی دین تا قیامت چلے گا۔ نبی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ نبی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ ابھی ہمارے احباب نے آپ کے سامنے بہت ساری باتیں رکھی ہیں۔ میں صرف آپ کو یہ بات بتا دوں، نبوت اللہ رب العزت جسے دیتا ہے وہ آدمی کیسا ہوتا ہے؟ وہ ذات جس کو یہ وصف نبوت دی جاتی ہے، صفت نبوت سے جس آدمی کو نوازا جاتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے منتخب بندہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ منتخب، چیدہ اور چنیدہ، یعنی ایسی ذات کا انتخاب اللہ رب العزت کرتا ہے جو ذات لا نظیر لا مثیل ہوتی ہے، وہ ہر چیز میں یکتا ہوتی ہے۔ ظاہری حسن و جمال کے اعتبار سے بھی اس کی نظیر نہیں، اور باطنی خوبیوں کے اعتبار سے، صفت کے اعتبار سے اس کی کوئی مثال نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں یہ وصف رسالت کس کو دوں گا۔ اللہ رب العزت اس ذات کا انتخاب فرماتا ہے، اور اس ذات کو بچپن سے 55 تک اس کے کریکٹر میں کہیں بھی ذرہ برابر کوئی دھبا، کوئی داغ نہیں ہوتا۔ اس کی ذات بالکل پاک پوتر آئینے کی طرح صاف و شفاف ہوتی ہے، اور ظاہری اعتبار سے، ناک و نقشہ کے اعتبار سے، چہرہ مہرہ کے اعتبار سے، قد و قامت کے اعتبار سے، موٹا پتلا ہونے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ ممتاز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے، اللہ رب العزت نے سب کو ظاہری اور باطنی ساری خوبیوں سے مالا مال فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اچھا حسن دیا گیا، اتنا حسن دیا گیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کا چہرہ اتنا روشن اور اتنا چمکدار تھا کہ رات کے اندھیرے میں اگر مجھے سوئی کے اندر دھاگے کو پیرونے کی ضرورت پڑتی تھی تو میں اللہ کے رسول کے جسد اطہر سے قریب کر لیتی اور آسانی کے ساتھ سوئی کے ناکے میں دھاگے کو پیرو لیا کرتی۔ یہ آپ کے حسن کا عالم تھا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے انور کو دیکھتا تھا، اور ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتا ہوں، اور ایک طرف 14ویں رات کو دیکھتا ہوں، تو میرا دل یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کا چہرہ انور زیادہ صاف و شفاف ہے،
چونکہ آپ کے چہرے انور میں کہیں چھائی کہیں دھبا نہیں ہے اور چاند کے اندر چھائیاں ہوتی ہیں. غور سے دیکھا ہے آپ نے چھائیاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور صاف و شفاف تھا. چونکہ آپ کے چہرے انور میں کہیں چھائی کہیں دھبا نہیں ہے اور چاند کے اندر چھائیاں ہوتی ہیں. غور سے دیکھا ہے آپ نے چھائیاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور صاف و شفاف تھا. آپ کا ناک و نقشہ آپ کا چہرے مہرے کی بناوٹ ایسی تھی, آپ کا ڈیل ڈول آپ کا قد و قامت اتنا اچھا تھا کہ سارے محدثین سارے مورخین نے جو آپ کی شکل نقل کی ہے وہ شکل کو آپ سنیں گے تو آپ اش کر جائیں گے کہ کس طریقے پر ایسی سیرت ایسا صورت نہ کسی کو ملا نہ مل سکے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری خوبیاں تھیں اور باطنی خوبیوں کی تو بات ہی میں کیا کی جائے. لیکن اس کے برخلاف یہ شخص جو ڈھونگی جھوٹا مکار کذاب دجال ہے, جو 1839 یا 1840 عیسوی کے اندر قادیان ایک بستی ہے پنجاب کے اندر اور صوبہ ہے پنجاب اس کا اور گاؤں ہے قادیان, تحصیل ہے اس کا بٹالہ, ضلع ہے گرداسپور, اور سن 1839 اور 40 دونوں میں سے کسی ایک میں یا تو 40 مانیے 39 مانیے دونوں باتیں آتی ہیں. وہاں جو پیدا ہوا جس کا نام تھا مرزا غلام احمد, کیا نام تھا اس کا؟ مرزا غلام احمد. اس کے باپ کا نام تھا غلام مرتضیٰ, اس کے دادا کا نام تھا عطا محمد اور اس کے پردادا کا نام تھا گل محمد. یہ شخص ظاہری اعتبار سے رنگ کا کالا تھا. کیا تھا؟ کالا. اور کوئی نبی تاریخ کے اندر آپ کو کالا نہیں ملے گا. اور یہ شخص کیا تھا؟ رنگ کا کالا. پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی آنکھ کا کانا نہیں ملے گا. ایک آنکھ اس کے پاس صحیح نہ ہو ایسا کوئی نبی نہیں ملے گا, مگر یہ شخص کیا تھا؟ آنکھ کا کانا تھا. اسی طریقے پر اس کے کریکٹر کو جیسا کہ حضرت نے بتایا تھا, ہمارے عزیزم مولانا محمد صغیر صاحب نے بتلایا آپ کو, سیرت کے اعتبار سے تو اتنا داغدار ہے کہ غیر محرم عورت سے جس کو شریف انسان بھی پسند نہیں کرتا, معمولی انسان جس کو اللہ نے ذرہ برابر اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت اس کے دل میں دی ہو, ذرہ برابر ایمان اس کا دل میں موجود ہوگا تو وہ آدمی کسی غیر کی عورت سے پاؤں نہیں دبوا سکتا ہے. یہ رات کے اندر خلوت کے اندر ایک عائشہ نامی عورت ہے اور اس کے شوہر کا نام ہے غلام محمد. کیا تھا؟ غلام محمد. یہ غلام محمد کی بیوی عائشہ, یہ جو ہے غلام احمد مرزا غلام احمد کا پاؤں رات بھر دابتی تھی. اور اس کا شوہر کہتا ہے کہ میری بیوی اس کی خدمت کرتی تھی. کس کی؟ مرزا غلام احمد قادیانی کی عقیدت میں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی بتا سکتا ہے کہ کسی نبی نے کسی غیر محرم عورت سے پاؤں دبایا ہو؟ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی بتا سکتا ہے کہ کسی نبی نے کسی غیر محرم عورت سے پاؤں دبایا ہو؟ اللہ کے رسول کی خدمت میں کوئی عورت اگر مسئلہ پوچھنے آتی تھی تو پردے سے پوچھتی تھی, پردے سے پوچھتی تھی. آپ نے کسی بھی عورت کو بیعت لیا ہوگا تو آپ نے کپڑا ہاتھ میں رکھا اور کپڑے کو پردے میں دیا اور پردے کے ساتھ آپ نے عورت سے بیعت کیا ہے, اور یہ شخص ہاتھ پاؤں دبواتا ہے. اسی طریقے پر یہ رات بھر عورت سے پنکھا جھلواتا ہے. تو خلوت کے اندر صرف پنکھا ہی چلا جائے گا, کیا کیا ہوگا وہ آپ کو معلوم ہے, بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ عیاش تھا. کیا تھا؟ یہ عیاش تھا. آپ کے یہاں کوئی نوجوان بچہ اگر سگریٹ پی لے, کوئی نشیلی چیز کھا لے تو کیا کہیں گے آپ اس کو؟ یہ آوارہ ہے, یہ بدماش ہے, یہ انسان شریف نہیں ہے. اور یہ شخص افیم کھاتا تھا. کیا کھاتا تھا؟ افیم جانتے ہیں نا, چرس تک استعمال کرتا تھا. اس شخص کے منہ سے بو آتی تھی, بدبو آتی تھی, ہے نا. اب بھلا بتلائیے جو آدمی کریکٹر کا اتنا لوج ہو
اس آدمی کو آپ نبی کہیں گے؟ ارے نبی تو بہت دور کی بات ہے، اللہ تو فرماتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ کہ میں تو انسانوں میں سے رسول کا انتخاب کرتا ہوں، ویسے ہی نہیں دیتا نبوت، چنتا ہوں، منتخب کرتا ہوں۔ اور یہ آدمی کو شریف انسان بھی آپ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ یہ تو آوارہ ہے، کیا یہ انجاش ہے، یہ تو بدماش ہے۔ اور یہ آدمی اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، 100 بار اس پہ لعنت، 1000 بار لعنت، بار بار لعنت ایسے مردود ملعون پر، یہ شخص اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ نبوت ایک ایسا وصف ہے جس کے بارے میں سارے علماء نے کہا کہ نبوت کا وصف وصف کسبی نہیں ہے، وصف کسبی نہیں ہے، وصف وہبی ہے۔ وہبی اور کسبی کا فرق میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ کسبی کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی محنت کرے، مجاہدہ کرے، ریاضت کرے تو اپنے محنت سے وہ چیز لے سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے۔ جیسے ایک چھوٹا بچہ اگر قرآن کریم کو پر محنت کرتا ہے، حفظ کرتا ہے تو یاد کرتے کرتے حافظ قرآن بن جاتا ہے۔ ایک آدمی تقریر میں محنت کرتا ہے اور شروع سے رٹ کر یاد کرتا رہتا ہے، ایک وقت آتا اچھا خطیب، اچھا مقرر بن جاتا ہے۔ ایک آدمی علم حدیث پہ محنت کرے گا تو حدیث یاد کرتے کرتے اس پر محنت جب اس کی خوب لگے گی تو اس کو محدث کہا جائے گا۔ ایک آدمی مسئلے مسائل پہ خوب اچھی طرح محنت کرتا ہے تو ایک وقت میں وہ فقیہ ہو جائے گا، مفتی ہو جائے گا۔ وہ محنت کرے گا تو بہترین ٹیلر بن جائے گا، ہے نا؟ تو دنیا کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ محنت کرنے کے بعد وہ چیز حاصل کر لی جاتی ہے، اسی صفت کو کہتے ہیں صفت کسبی، وصف کسبی، یعنی محنت سے، کمانے سے، مجاہدہ سے، ریاضت سے وہ چیزیں مل جاتی ہے۔ ڈاکٹر بن جاتا ہے آدمی، انجینئر بن جاتا ہے، پروفیسر بن جاتا ہے، بڑا بڑا عہدہ مل جاتا ہے اس کو محنت سے۔ لیکن نبوت ایک ایسا وصف ہے جو وصف وہبی ہے، وہ کسی کو ملتی ہے نہیں۔ علامہ سفارینی بہت بڑے حنبلی عالم ہیں، ان کی ایک کتاب ہے شرح سفارینی، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ انہوں نے یہ لکھا ہے، وصف نبوت کی تعریف کرتے ہوئے لکھا کہ انہا مکتسبتن، انہا مکتسبتن، یعنی جو آدمی اس کو بارے میں یقین کرے کہ یہ صفت کسبی ہے تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا لِأَنَّ كَلَامُهُ وَاعْتِقَادُهُ يَقْتَضِي، لِأَنَّ كَلَامَهُ وَاعْتِقَادَهُ يَقْتَضِي أَنَّهَا مُكْتَسَبَةٌ فَهُوَ زِنْدِيقٌ يَجِبُ قَتْلُهُ۔ انہوں نے کہا کہ جو آدمی وصف نبوت کو کسبی کہے، تو جو آدمی نبوت کو کسبی مانتا ہے وہ آدمی مرتد ہے، زندیق ہے، کیونکہ اس کا کلام اور اس کا اعتقاد اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ صفت کسی اور کو بھی مل جائے گی محنت سے، مجاہدہ سے۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کا یہ یقین ہو، یہ عقیدہ ہو کہ یہ صفت کسبی ہے، وہ آدمی واجب القتل ہے، وہ زندیق ہے، مرتد ہے۔ کیوں؟ یہ صفت سب کو دی نہیں جاتی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے اور جسے نہیں چاہتا نہیں دیتا۔ تو یہ منتخب شدہ ہوتا ہے وہ بندہ جو بندہ نبی بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے وہ؟ نبی بنتا۔ اس لیے ہم اور آپ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے، قادیانی یہی کہہ کے بہکاتا ہے کہ میرا نبی متابعت نبوی سے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے، یعنی اتنا پیروی کیا، اتنی سنت کی اتباع کیا، اتنا مانا کہ یہ خود بھی نبی بن گیا۔ یہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یہ خود بھی نبی بن گیا۔ اب جو آدمی اس بات کو نہیں جانتا ہوگا کہ محنت اور مجاہدہ سے نبوت کوئی ملتی ہے کہ نہیں ملتی، تو آدمی بہت جائے گا کہ ہاں بھائی محدث تو بن جاتا ہے آدمی محنت سے، حافظ قرآن بن جاتا ہے، عالم بن جاتا ہے، یہ بھی محنت کرتے کرتے نبی کی پیروی کرتے کرتے نبی بن گیا ہو۔ تو اس بات کو یہیں سے سمجھ لیجئے کہ محنت سے یہ چیز ملنے والی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے نوازش ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اس لیے اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس آخری نبی ہیں، اور اللہ کے رسول نے خود فرمایا ہے، اور ایک آیت نہیں ہے، تقریباً 100 آیتیں ہیں، اور 100 آیتیں بھی کوئی تحدید اور تعین کے ساتھ میں نہیں کہہ رہا، جو آدمی کا جتنا مطالعہ ہوگا اس کے
مطالعہ کی روشنی میں اس کو 100 سے زیادہ آیتیں مل جائیں گی اس معنی پر دلالت کرنے والی، اور اسی طریقے پر تقریباً 200 احادیث ہیں جو تواتر کے درجے میں ہیں، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ کیا ہے یہ؟ ہم سب کے سب الحمدللہ حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو ماننے والے ہیں نا، اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے، ہم سب کیا ہیں؟ حنفی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ کیا کیا؟ نبوت کا دعویٰ کیا، اور نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ مجھ کو اتنی مہلت دی جائے کہ میں اپنے نبوت پر دلیل پیش کروں۔ کیا کروں؟ اپنے نبوت پر دلیل دوں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو آدمی اس سے نبوت کی دلیل مانگ لے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ کافر گزرا ہے نا، ایمان سے نکل جائے گا، اس کا کوئی حصہ اسلام میں نہیں رہے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ایمان کا ایسا جزء لا ینفک ہے کہ جس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، اور مدعی نبوت جو نبوت کا دعویٰ کرے گا اس سے دلیل بھی نہیں مانگی جائے گی، اس سے دلیل بھی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورج نکلا ہوا ہے، سورج نکلا ہوا ہے نا، سورج کی روشنی نظر آ رہی ہے۔ اب کوئی آدمی کہے سورج کہاں نکلا ہوا ہے، دلیل دو، اے پاگل، اس پر بھی دلیل دینے کی ضرورت ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے۔ آنکھ ہے تو دیکھو، آنکھ نہیں اندھا بھی ہے، جب بھی اس بات پہ یقین کرو کہ سورج کی روشنی پڑ رہی ہے، سورج کی روشنی پڑ رہی ہے۔ تو جیسے سورج کی روشنی پر دلیل نہیں دی جاتی، سورج کے طلوع پہ دلیل نہیں دی جاتی، چونکہ دیکھنے کی چیز ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا سورج سے بھی زیادہ واضح ہے، سورج سے بھی زیادہ کیا ہے؟ واضح ہے، اس لیے اس کی دلیل تم کو نہیں دی جائے گی اگر تمہاری عقل پہ پٹی پڑی ہوئی ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کیوں؟ اللہ کے رسول نے صاف صاف فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ ابھی میں نے ایک حدیث پڑھی تھی آپ کے سامنے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان قریب میری امت کے اندر 30 دجال ہوں گے، دجال اور کذاب۔ ایک ہوتا ہے عربی کے اندر کاذب، کاذب کا لفظ اس کے معنی آتا ہے جھوٹ بولنے والا، اور ایک ہوتا ہے کذاب۔ علماء جانتے ہیں فعال کا وزن اس میں مبالغہ کا ہے، اور اس کے معنی آتے ہیں اتنا جھوٹ بولنے والا، اتنا جھوٹ بولنے والا کہ جس کے جھوٹ کو تولا نہ جا سکے، جس کی کوئی پیمائش نہ ہو، مبالغہ یعنی بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 30 بڑے دجال اور کذاب ہوں گے، اور دجل کے معنی آتے ہیں دھوکہ دینے والا، فریب دینے والا۔ تو دجال کا لفظ یہاں داجل کا لفظ نہیں ہے، دجال یعنی زیادہ دھوکہ دینے والا اور بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا۔ اور اللہ کے رسول نے جو فرمایا نا 30 کے بارے میں بھی علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ حافظ بن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے صاف صاف فرما دیا کہ 30 ہی نہیں ہوں گے، 30 سے زیادہ بھی ہوں گے، لیکن یہاں 30 کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے لوگ جن کے پیچھے بہت سے ماننے والے لوگ ہو جائیں گے، یعنی جن کی شان بڑھ جائے گی، شوکت بڑھ جائے گی، ان کا دبدبا ہو جائے گا، روب ہو جائے گا، ایسے 30 جھوٹے دجال ہوں گے۔ ورنہ چھوٹے چھوٹے برساتی میڈک کی طرح تو بہت لوگ ہوں گے جن کا ذکر شمار باہر ہے، اس کو گنا نہیں جا سکتا ہے۔ تو 30 بڑے بڑے دجال ہوں گے، اللہ کے رسول نے خود فرما دیا تھا، اور ان میں کا ہر ایک یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں، لیکن سن لو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں اسود عنسی، طلیحہ اسدی، سجاہ نامی ایک عورت، ان سب نے نبوت کا دعویٰ کیا، مگر اللہ کے رسول نے اپنی زندگی کے اندر اسود عنسی اور مسیلمہ کذاب کے لیے روانہ کیا تھا اپنے صحابہ کو کہ جاؤ اس کی گردن اڑا کر کے آؤ۔ یہ نہیں کہا اللہ کے رسول نے اے میرے صحابہ مسیلمہ کذاب سے ملو، اسود عنسی سے ملو، اس سے پوچھو کہ تم جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہو تو تمہاری نبوت کی دلیل کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا۔ پتا چلا اجرائے نبوت اگر ہوتا، نبوت جاری ہونے والا ہوتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اس کی تصدیق کرنا چاہے تکذیب کرنا، اللہ کے رسول نے سیدھے روانہ کیا وقت کہ جاؤ گردن اڑا کیا۔ اسود عنسی اسی وقت مارا گیا، اللہ کے رسول کے زمانے میں مارا گیا، اور مسیلمہ کذاب اللہ کے رسول کے پردہ فرمانے کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے مارا گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
صدیق اکبر کا زمانہ آیا، عمر فاروق کا زمانہ آیا، پورے صحابہ موجود تھے، اور صحابہ نے باضابطہ مسیلمہ کذاب کے پیچھے 40,000 کا آدمی تھا۔ کتنا تھا؟ 40,000 آدمی یمامہ کے اندر اس جھوٹے مدعیان نبوت کے پیچھے پڑ گئے تھے، اس کے بعد مان لیے تھے۔ 40,000 کا آدمی تھا، جتھا تھا، مگر کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ 40,000 کا جتھا اس کے پیچھے ہو گیا ہے، ذرا سہم جائیں، ذرا ان سے سمجھوتا کر لیں، ذرا مفاہمت کر۔ نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں۔ کیفر کردار تک ان کو پہنچایا جائے گا۔ ہم دارالحرب میں رہتے ہیں، ہم جہاں رہتے ہیں اس کے قانون کو ہم 100% مانیں گے، اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ہم افہام تفہیم سے پیچھے رہ جائیں کیا؟ ہم سمجھانے کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے کیا؟ جو بیچارے ہمارے راہ راستے بھٹک رہے ہیں ان کو لانے کی ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ عملی اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے اگر کوئی آدمی گنہگار ہے، آج نہیں کر رہا ہے، کل ہو سکتا ہے اللہ کی توفیق اس کو شامل حال ہو، دعا توبہ کر لے، عمل کرنے لگ جائے، یا نہیں کرے گا، اس حالت میں دنیا سے چلا جائے، اللہ کا حق ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے، اللہ چاہے تو سزا دے دے، اس کی مرضی ہے۔ لیکن اگر ایمان نہیں گیا ساتھ میں، ایمان اگر ساتھ میں نہیں گیا، آپ کسی جھوٹے مدعی نبوت کے پیچھے پڑ گئے، اس پر آپ نے ایمان لے آیا، تب تو بھائی کوئی سوال ہی نہیں ہے بخشش کا، کوئی سوال ہی پیدا بخشش کا نہیں ہوتا۔ اسلام کے اندر اتنی رعایت برتی گئی ہے کہ جب حضرت خالد بن ولید کو بھیجا جا رہا تھا اور ان کے ساتھ لشکر روانہ کیا جا رہا تھا، تو باضابطہ صدیق اکبر نے ہدایت کی تھی 10 باتوں میں۔ ان 10 باتوں میں یہ بات بھی تھی کہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے، بوڑھے، بچے، عورتوں، ان سب کو نہ چھیڑنا، ان سب کو قتل نہیں کرنا۔ اتنی رعایت کے باوجود مدعیان نبوت سے، جھوٹے مدعی سے اور ان کے ماننے والوں سے کوئی رعایت نہیں برتی گئی۔ کہا کہ کلمے کی دعوت دینا، اگر ان کے قبیلے سے اذان کی آواز آ جائے، اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز آ جائے تو ٹھیک ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو اس کو کیا کر دینا، کیفر کردار تک پہنچا دینا، جہنم واصل کر دینا۔ پتہ چلا ختم نبوت کے مسئلے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو آخری نبی مانتا ہے وہ مسلمان ہے، جو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں۔ یہ عقیدہ ایک دم کھلا ہوا ہے، کیا ہے بھائی؟ اور ان کی طرف سے دھوکے کے بہت سارے چال بازیاں اور بہت سارے جو ہے پروپیگنڈے ہوتے ہیں، ایسے پروپیگنڈے ہوتے ہیں۔ اشارہ کیا تھا ہمارے عزیزم نے، کیا اشارہ کیا تھا؟ وہ آدمی شروع میں کسی کے پاس جاتا ہے تو آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ اپنے نبی کو چھوڑ دو اور میرے نبی پر ایمان لاؤ، یہ نہیں کہے گا، چونکہ وہ جانتا ہے، ادنا درجے کا مسلمان بھی، مومن بھی یہ بات سمجھتا ہے کہ میں اپنے نبی پہ اپنی جان قربان کر دوں گا۔ وہ جانتا ہے، اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ ادنا سے ادنا ایمان رکھنے والا مومن بھی اگر محمد الرسول اللہ کے بارے میں کچھ بولوں گا تو میری گردن اڑا سکتا ہے، اور یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مردود یہاں سے نکل جاؤ، لیکن وہ سمجھوتا نہیں کرے گا، اس لیے وہ ایسا نہیں کرے گا آپ کے ساتھ۔ پہلے تو آپ سے پوچھے گا آپ کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ آپ تو 5 گھر 10 گھر اس گاؤں میں رہ رہے ہیں، آپ کے بغل میں بہت بڑی بستی مسلمانوں کی ہے، آپ کی وہ لوگ کہاں کبھی آپ کی پوچھ گچھ کرتے ہیں؟ کوئی پوچھ گچھ آپ کی نہیں کرتے ہیں۔ آپ کی ضرورت کیا ہے بتائیے؟ اب آپ کہیے گا 5 گھر ہیں 10 گھر ہیں، یہاں مکتب نہیں ہے، ٹھیک ہے مکتب نہیں۔ آپ کہیے گا کہ ہمارے پاس کوئی استاد نہیں ہے تو مرزا پنڈت لا کے رکھ دے گا وہاں، ہے نا؟ آپ کہیے گا نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے تو مرزا باڑہ، جس کو مسجد کہتا ہے، وہ بنا دے گا، تو وہ رہے گا مرزا باڑہ۔ تو اس طریقے پر آپ کو پہلے جگہ دے گا، پنڈت بھی دے گا پڑھانے کے لیے، ملا بھی اپنا دے گا، قادیانی ملا، قادیانی پنڈت بھی دے گا، آپ کے بچے وہاں پڑھنے لگیں گے۔ آپ سوچئے گا مفت میں ہم کو جگہ ملی، مفت میں ہم کو مکتب بنایا، مفت میں ہم کو مسجد بنا دی، مفت میں تعلیم کر رہا ہے۔ آپ کہیے گا ہمارا بچہ بیمار ہے، کوئی نہیں پوچھتا، 10,000 روپیہ بھی دے دے گا۔ آپ کہیے گا میرے بچی کی شادی ہے، 1 لاکھ 2 لاکھ 2 لاکھ پیسہ بھی دے دے گا، ایسا بھی کر دے گا۔ لیکن آپ کو یاد رکھنا چاہیے صحابہ کی قربانیاں، صحابہ نے جو قربانیاں دی ہیں اسلام اور دین کے خاطر، اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ آپ یہ طے کر لیجئے، 1 روٹی کھائیں گے، بھوکا سہیں گے، ہے نا؟ ہمارے بدن پہ کپڑا نہیں ہوگا، ننگے بدن رہیں گے، پیر میں جوتا نہیں ہوگا، ننگے پاؤں چلیں گے، مگر جوتا اور چپل پہن کر اور بہترین لباس لگا کر اور
पेट भरकर जहन्नम के रास्ते पर नहीं चलेंगे। ये झूठे मुद्दईयान नबूवत के पीछे नहीं चलेंगे, इसकी बातों को नहीं मानेंगे। और अगर आपने मान लिया चंद टके के खातिर, दूसरी बातों को नहीं मानेंगे, और अगर आपने मान लिया चंद टके के खातिर, दुनियावी आराम के खातिर, दुनियावी सहूलत के खातिर, तो कितने दिन की जिंदगी है आपकी? 60 न 70 न 100, यही तो होगी। उसके बाद फिर क्या होगा? अल्लाह हम सबको बचाए। ये ईमान की दौलत इतनी बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी कीमती शय है कि इसकी कोई मिसाल, कोई नज़ीर पेश नहीं कर सकता। अल्लाह ने आपको ईमान दे दिया, ईमान आप बचा के चले गए, सब कुछ बच गया। ईमान लुट गया, आपके पास कुछ भी नहीं रहा। चाहे बंगला हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे काश्तकारी के लिए कितना ही ज़मीन हो, कुछ भी हो, आपके पास कुछ भी नहीं रहा अगर ईमान आपके पास नहीं रहा तो। इसलिए हम यहाँ से तय करके चलें कि अगर इस तरीके की कोई शिकायत कहीं होगी तो हम अपने बड़ों को खबर करेंगे, खुद भी बचेंगे और औरों को भी बचावेंगे, औरों को भी बचावेंगे। इसका इरादा करते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए और हमको जीते जी और मरते मरते इस काम को करने की तौफीक अता फरमाए। यानी कादियानियत से खुद भी बचना है, औरों को भी बचाना है, औरों को भी बचाना। ये जगह जगह जो काम किए जा रहे हैं, इसकी वजह यही है, जब आदमी शिकार हो जाता है फिर लाना बड़ा भारी। लालच की दुनिया है, लालच में फंसता है फिर बचता नहीं है। इसलिए पहले जगह जगह छोटे छोटे मजमा करके, लोगों को जमा करके इसलिए बचाया जाता है कि उसके अकायद को जानो, उसके बारे में मालूमात करो। वो कभी नहीं कहेगा कि मैं मिर्जा को नबी मानता हूँ, कहता है खलीफा मानता है। क्या मानता है? खलीफा। लेकिन अभी जैसे मौलाना बताया, उसकी खबर पर जब पहुंचिएगा तो लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मिर्जा रसूलुल्लाह, पीछे कुछ नहीं बताएगा। जब आपका बच्चा आहिस्ता आहिस्ता कादियानी बन जाएगा ना, अब जाहिर है खाइएगा तो गाइएगा ना, खाइएगा तो गाइएगा ना। जब आपका सब कुछ बना दिया हो, अब खाइएगा गाइएगा, वो जो कहेगा मानिएगा। इसलिए वक्त से पहले बचना है, बचेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। हकीकत यह है कि बगैर तौफीक के इलाज कुछ नहीं होता। अल्लाह ताला ने हमें और आपको मिलाया है, ये चंद बातें कहने की तौफीक दी है। अल्लाह ताला हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए और आप सब के ईमान की हिफाजत फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।